حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما بھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انتہائی جوش جہاد میں دو دستی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں صبا غبشانی سامنے آ گیا۔ آپ نے تڑپ کر فرمایا کہ اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، ٹھہر، کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے چلا آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس پر تلوار چلا دی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وحشی جو ایک حبشی غلام تھا اور اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا، تو اگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں تھا۔ جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے، اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ کفار کے عالم بردار خود کٹ کٹ کر گرتے چلے جا رہے تھے، مگر ان کا جھنڈا گرنے نہیں پاتا تھا۔ ایک کے قتل ہونے کے بعد دوسرا اس جھنڈے کو اٹھا لیتا تھا۔ ان کافروں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ جب ایک کافر نے، جس کا نام ثواب تھا، مشرکین کا جھنڈا اٹھایا تو ایک مسلمان نے اس کو زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑے، مگر اس نے اپنی قومی جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ جھنڈے کو اپنے سینے سے دبائے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، مگر وہ قتل ہوتے ہوتے یہی کہتا رہا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے مرتے ہی ایک بہادر عورت جس کا نام عمرہ تھا، اس نے جھپٹ کر قومی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کو غیرت آئی اور ان کی بکھری ہوئی فوج سمٹ آئی اور ان کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔ ابو عامر راہب کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ پرچم اسلام کے نیچے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر لاؤں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے اور کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے کہ اچانک پیچھے سے شداد بن الاسود نے جھپٹ کر وار کو روکا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اس جنگ میں مجاہدین، انصار و مہاجرین بڑی دلیری اور جان بازی سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کے مجاہدانہ حملوں نے مشرکین کی کمر توڑ دی۔ کفار کے تمام علم بردار، عثمان، ابو سعید، مصافح، طلحہ بن ابی، طلحہ وغیرہ، ایک ایک کر کے کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ کفار کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے، اور ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ کر کفار قریش کو جوش دلا رہی تھی، وہ بھی بدحواسی کے عالم میں اپنے ازار اٹھائے ہوئے برہنہ ساکھ بھاگتی ہوئی پہاڑوں پر دوڑتی چلی جا رہی تھی، اور مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے۔ کفار کی بھگدڑ اور مسلمانوں کے فاتحانہ قتل و غارت کا یہ منظر دیکھ کر وہ 50 تیر انداز مسلمان جو درے کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ غنیمت لوٹو، غنیمت لوٹو، تمہاری فتح ہو گئی۔ ان لوگوں کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے تمام کو روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا اور فرمان مصطفیٰ کی مخالفت سے ڈرایا، مگر ان تیر انداز مسلمانوں نے ایک نہیں سنی اور اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید پہاڑ کی بلندی سے منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ درہ پہرے داروں سے خالی ہو گیا، فوراً اس نے درے کے راستے سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے چند جاں بازوں کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب کیا تھا؟ کافروں کی فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی اور مسلمان غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں اور کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر چکی کے دو پارٹوں میں دانے کی طرف پسنے لگا۔
اور مسلمانوں میں ایسی بدحواسی اور ابتری پھیل گئی کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں رہی۔ خود مسلمانوں کی تلوار سے قتل ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چلاتے ہی رہے کہ اے مسلمانوں، یہ میرے باپ ہے، یہ میرے باپ ہے، مگر کچھ عجیب بدحواسی پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کو کسی کا دھیان ہی نہیں تھا، اور مسلمانوں نے حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر بڑا غضب یہ ہوا کہ لشکر اسلام کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پر ابن قمیہ کافر جھپٹا اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر پڑا، اور اس جانباز مہاجر نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، مگر ابن قمیہ نے تلوار مار کر ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، مگر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں کٹے ہوئے بازو سے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہے اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے رہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ پھر ابن قمیہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 4 مہاجر اور 66 انصار تھے۔ 30 کی تعداد میں کفار بھی نہایت ذلت کے ساتھ قتل ہوئے، مگر مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ان شہداء کرام کے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ بوقت شہادت ان کے بدن پر صرف ایک اتنی بڑی چادر تھی کہ ان کی لاش کو قبر کے لٹانے کے بعد اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتا تھا، اور اگر پاؤں چھپایا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ بالآخر سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی۔ شہداء کرام کے خون میں لتھڑے ہوئے دو شہید ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے۔